ہے، لیکن ایک فرق ہے، دولت اور علم میں ایک فرق ہے۔ دولت جس کے پاس ہوتی ہے اس کو چوری کا ڈر ہوتا ہے، لیکن علم جس کے پاس ہوتا ہے اس کو چوری کا ڈر نہیں ہوتا۔ مال کی ہمیں حفاظت کرنی پڑتی ہے، لیکن علم ہماری حفاظت کرتا ہے۔ مال بانٹنے سے کم ہو جاتا ہے، لیکن علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ جس کے پاس مال ہوتا ہے ممکن وہ بخیل ہو، لیکن جس کے پاس علم ہو وہ ہمیشہ کریم ہوتا ہے۔ مال جس کے پاس ہوتا ہے اس کے دشمن زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن علم جس کے پاس ہوتا ہے وہ ہر دل عزیز ہوتا ہے۔ علم، مگر کسی نے سوال پوچھا کہ علم بہتر ہے یا دولت؟ ظاہر سی بات ہے ہر کوئی یہی جواب دے گا، علم بہتر ہے، علم بہتر ہے، علم بہتر ہے۔ مگر میں کہوں گی کہ علم بہترین دولت ہے، علم بہترین دولت ہے۔ شاید علم کے اسی موضوع کو سمجھتے ہوئے پیغمبر اسلام نے کہ رسول اللہ نے دنیا میں بہت سارے پیغمبر بھیجے، بہت سارے نبی بھیجے، انبیاء بھیجے، سب کا ایک ہی مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جائیں اور بندوں کی ہدایت کرے، انہیں تعلیم و تربیت دے۔ تربیت تو سمجھ میں آتا ہے کہ تربیت کیا چیز ہے، لیکن تعلیم کیا ہے؟ پیغمبر اسلام اپنی زندگی کے ہر موضوعات پر تعلیم پر زور دی۔ ہمیشہ کہتے تھے میں تمہیں علم دینے آیا ہوں، میں تمہیں علم دینے آیا ہوں۔ علم جسے عام طور پہ علم نہیں بلکہ تعلیم کہا جاتا ہے۔ اب تعلیم کیا ہے؟ تعلیم کیا ہے؟ 5 حرفوں کا مجموعہ ہے تعلیم۔ تا، عین، لام، یا، میم، 5 حرفوں کا مجموعہ ہے تعلیم۔ اب اس تعلیم کے 5 حرف جو ہے تا، عین، لام، یا، میم، میں اس پہلے لفظ تا کو اور آخری لفظ میم کو، پہلا حرف جو تا ہے اور آخری لفظ میم ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹاتی ہوں تو صاحب علم کا مجمع ہے کہ تعلیم میں سے اگر تا اور میم ہٹا دیا جائے تو درمیان میں عین، لام، یہ بچتا ہے، یا یوں کہوں کہ علی بچتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر اسلام تو یہ کہتے تھے میں تمہیں تعلیم دینے آیا ہوں، میں تمہیں تعلیم دینے آیا ہوں، در حقیقت وہ دنیا تک علی کو پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ علم کے اسی موضوع کو سمجھتے ہوئے پیغمبر نے کہا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اب جسے علم سمجھنا ہو اسے علی کو سمجھنا ہوگا۔ میں کہوں گی کہ رسول خدا نے یہ کیوں کہا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ رسول تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں علم کا سمندر ہوں، علی اس کا کنارہ، میں علم کا خزانہ ہوں، علی اس کی دولت ہے جو بھی، یا میں علم کا بازار ہوں، یا میں علم کا چمن ہوں۔ شہر کیوں کہا؟ اگر بازار کہتے، چمن کہتے، دریا کہتے، خزانہ کہتے تو محدود ہو جاتا، لیکن شہر میں ہر چیز آ جاتی ہے، ہر چیز شہر میں پائی جاتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ میں شہر علم اور علی اس کا دروازہ۔ اب جسے بھی علم کو سمجھنا ہے اسے علی کو سمجھنا ہوگا، اور علی کو سمجھنے کے لیے باب علوم رسالت تک آنا ہوگا، اور وہی باب علوم رسالت کا با یا قرآن کا نقطہ با بسم اللہ میرا علی ہے۔ علم کے اس موضوع پر جتنی گفتگو کی جائے کم ہے، اس لیے شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام کی منزل تک پہنچاتی ہوں، اور پروردگار سے دعا کرتی ہوں کہ پروردگار ہم سب کو علم حاصل کرنے کی اور ساتھ ساتھ علم کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، اور جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔